العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطلاق. باب طلاق السنة. قال الطلاق على ثلاثة أوجه حسن وأحسن وبدعي. فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، لأن الصحابة كانوا يستحبون ألا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة، ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضرر بالمرأة، ولا خلاف لأحد في الكراهة. یہ کتاب طلاق کے بیان میں ہے اور یہ باب طلاق سنت کے بیان میں ہے. کتاب الطلاق، یہ کتاب ہادہ کتاب الطلاق، یہ کتاب طلاق کے بیان میں ہے. وہادہ باب طلاق سنتی، اور یہ باب طلاق سنت کے بیان میں ہے. ماقبل سے اس کا ربط تھوڑا سا دیکھ لیجئے. صاحب کتاب نے ماقبل میں نکاح کے احکام کو بیان کیا اور اس کے بعد رضاعت کے احکام کو بیان کیا. اب طلاق کو بیان کرتے ہیں، طلاق کے احکام کو بیان کرتے ہیں. ربط ماقبل سے یہ ہے کہ نکاح اور طلاق، چونکہ نکاح وجود میں مقدم ہے اور طلاق وجود میں مؤخر، بغیر نکاح کے طلاق ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نکاح کو مقدم کیا اور اس کے بعد طلاق کے احکام کو بیان کیا. طلاق سے پہلے صاحب کتاب نے رضاعت کو بیان کیا، چونکہ رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے، طلاق سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن رضاعت سے حرمت مؤبتہ ثابت ہوتی ہے اور طلاق سے حرمت مؤقتہ ثابت ہوتی ہے. گویا کہ رضاعت کی حرمت یہ اشد ہے، سخت ہے طلاق کی حرمت کے مقابلے میں. تو جو سخت تھا، اشد تھا، اس کو صاحب کتاب نے پہلے بیان کیا، اور جو اس سے کم تھا یا یہ کہ کچھ دن کے لیے حرمت تھی، صاحب کتاب نے اس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے. طلاق یہ تطلیق کا مصدر ہے، طلاق دینا. جیسے سلام تسلیم کا مصدر ہے، کلام تکلیم کا مصدر ہے. لغت میں طلاق کہتے ہیں مطلقاً قید اٹھانا. طلاق یعنی آزاد ہو، قید کو اٹھا لینا. اور شریعت کی اصطلاح میں طلاق کہتے ہیں قید نکاحی کو مخصوص الفاظ کے ذریعے سے اٹھانا. بیوی نکاح میں تھی، تمہارے اندر رہ کے مقید ہے، طلاق دے دیا تو الفاظ مخصوصہ سے قید نکاح کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے. یہ طلاق کی اصطلاحی تعریف ہے. اولا طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق سنی اور طلاق بدعی. پھر طلاق سنی کی دو قسمیں ہیں، سنی من حیث العدد اور سنی من حیث الوقت. سنی من حیث العدد اور سنی من حیث الوقت. پھر طلاق سنی من حیث العدد کی بھی دو قسمیں، احسن اور حسن. طلاق سنی من حیث العدد کی دو قسمیں، احسن اور حسن. اور طلاق بدعی کی بھی دو قسمیں ہیں، بدعی من حیث العدد اور بدعی من حیث الوقت. اولاً طلاق کی دو قسمیں، طلاق سنی، طلاق بدعی. طلاق سنی کی دو قسمیں، طلاق سنی من حیث العدد، طلاق سنی من حیث الوقت. پھر طلاق سنی من حیث العدد کی دو قسمیں، طلاق احسن، طلاق حسن. طلاق بدعی کی بھی دو قسمیں،
طلاق بدعی من حیث العدد، طلاق سنی من حیث الوقت۔ صاحب کتاب مسائل کو بالترتیب بیان کر رہے ہیں، عبارت دیکھتے جائیں، مسائل کا استحضار کرتے جائیں۔ فرمایا طلاق علی ثلاثۃ اوجہ، طلاق کی 3 قسمیں، حسن، احسن اور بدعی۔ صاحب خطاب خود ہی تعریف کر رہے ہیں، فالاحسن ان یطلق الرجل امرأته، طلاق احسن یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے ایسے طہر میں کہ اس سے جمع نہ کیا ہو، اور پھر اس کو چھوڑ دے، وَيَتْرُكُهَا، اور اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، حتی تنقضی العدت، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ بہت آسان تعریف ہے۔ بیوی ہے، بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دیا جس طہر میں اس سے صحبت نہیں کی، ایک طلاق دے دیا اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، 3 مہینے عدت گزر گئی۔ یہ احسن کیوں کہلاتا ہے؟ لأن الصحابۃ کانوا یستحبون، اس لیے کہ صحابہ پسند کرتے تھے کہ وہ ایک طلاق میں ایک پر اضافہ نہ کریں، زیادتی نہ کریں، حتی تنقضی العدت، یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ وَأَنَّ هَذَا أَفْضَلُ عِندَهُمْ، اور یہ طلاق ان کے نزدیک بہتر تھا اس بات سے کہ آدمی 3 طلاق دے ہر طہر کے وقت ایک۔ احسن ہے، بہتر یہ تھا ایک طلاق دے دو، چھوڑ دو، عدت گزر جائے گی، 3 مہینے میں وہ آزاد ہو جائے گی۔ صحابہ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور اس بات سے کہ آدمی ہر طہر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے، پہلے طہر میں ایک، دوسرے میں ایک، تیسرے میں ایک، اس سے بہتر تھا ایک طلاق دے کے چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق احسن یہ ندامت سے بہت زیادہ دور ہے، اور عورت کو بہت کم نقصان پہنچانے والا ہے۔ ولا خلاف لأحد فی الکراہۃ، اور کراہت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ندامت سے بات کیوں ہے؟ اگر ایک طلاق دے دیا اور چھوڑ دیا، عدت گزر گئی، بعد میں جی چاہا، کوئی بھی سبب بنا، نکاح کرنا چاہا اس سے، جی دونوں کا مائل ہوا ایک دوسرے کی طرف، تو ایسی صورت میں دھڑ سے نکاح کر سکتا ہے۔ شرمندگی نہیں۔ اگر 3 طلاق دے دیتا تو 3 طلاق دے دینے کی وجہ سے اگر بعد میں اس کو رغبت ہوتی، دونوں کو چاہتے نکاح کرانے کے، بغیر حلالے کے نکاح نہیں کرا سکتے، شرمندگی اٹھانی پڑتی، اپنی بیوی کو دوسرے کے حوالے کرنا پڑتا۔ تو طلاق حسن ندامت سے بہت زیادہ دور، اور عورت کو نقصان پہنچانے بھی بہت کم ہے۔ کیوں؟ جب طلاق حسن دیں گے، ایک طلاق دے دیں گے، اس کی وہیں سے عدت شروع ہو جائے گی، ایک ہے، 2 ہے، تیسرا ہے۔ اور جب طلاق حسن دیں گے 3 طہر میں 3 طلاق، تو اس کی عدت شروع ہوگی 3 طلاق کے بعد سے۔ تو عورت کو بلا وجہ انتظار کی مشقت، انتظار کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اسی کو کہہ رہے وہ اقل ضرر بالمرأة۔ اور طلاق احسن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کراہت یہ ہے ہی نہیں، کراہت ہی نہیں ہے، برخلاف طلاق حسن کے کہ اس کے اندر اختلاف ہے۔ آگے آ رہا ہے، والحسن هو طلاق السنت، اور طلاق حسن وہی طلاق سنت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی مدخول بہا کو 3 طلاق دے، فی 3 اطہار، 3 طہروں میں۔ طلاق حسن یہ، اور وہ طلاق حسن کا دوسرا نام طلاق سنت، وهو ان يطلق مدخول بہا، کہ آدمی مدخول بہا کو 3 طلاق دے 3 طہروں میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہ بدعۃ ولا یباح الا واحدۃ لان الاصل فی الطلاق هو الحظر والاباحۃ لحاجۃ الخلاص وقد انتفعت بالواحدۃ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے طلاق حسن بھی طلاق بدعت ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ایک ہی مباح ہے، ایک سے زیادہ مباح نہیں۔ انہ بدعۃ، طلاق حسن بدعت ہے، یعنی 3 طہر میں 3 طلاق دے گا۔ ولا یباح، اور مباح نہیں ہے مگر ایک ہی طلاق دے، اس لیے کہ طلاق میں اصلاً ممانعت ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے
تزوجوا ولا تطلقوا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کرو طلاق مت دو. تو اصل تو طلاق سے ممانعت ہے، اور جہاں اباحت ہے وہ اباحت چھٹکارے کی ضرورت کی وجہ سے ہے. والاباحۃ لحاجت الخلاص، چھٹکارے کی ضرورت کی وجہ سے ہے. وقد انتفعت بالواحدۃ، اور چھٹکارا ایک طلاق سے حاصل ہو جاتا ہے. جب چھٹکارا ہی لینا ہے ایک طلاق سے حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ایک کو ہی استعمال کیا جائے گا، مزید استعمال نہیں کیا جائے گا. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے، عبارت دیکھیے. ولنا قوله علیہ السلام فی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان السنة الا يستقبل الطهر استقبالا فيطلقها لكل قرء تطليقة، ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر، فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها. ثم قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة، والأظهر أن يطلقها كما طهرت، لأنه لو أخر ربما يجامعها، ومن قصده التطليق فيبتلي بالإيقاع عقيب الوقاع. ہماری ایک دلیل عقلی نقلی ہے اور ایک دلیل عقلی ہے. دلیل نقلی کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اصل حدیث یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور طلاق دیا ہے اس کی حالت میں، پھر ارادہ کیا کہ 2 طلاقیں اور دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی. آپ نے فرمایا ابن عمر، اللہ نے تجھ کو اس طرح کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تم سے چوک ہو گئی. حاشیے میں حدیث لکھی ہوئی ہے، تم سے چوک ہو گئی، سنت سے خطا کر گیا. سنت یہ ہے کہ تو طہر کا انتظار کرے، پھر طہر میں طلاق دے. سنت یہ ہے، حیض کی حالت میں طلاق دیا تھا، پھر انتظار کیا کہ تو طہر میں تو طلاق دے دوں گا. حضرت نے منع فرمایا اور کہا کہ سنت یہ ہے کہ تو طہر کا انتظار کرے پھر طلاق دے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رجعت کرنے کا حکم دیا، رجوع بیوی سے رجعت کر لو، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو اس وقت طلاق دے دو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بتلائیے کہ اگر میں اس کو 3 طلاق دے دوں تو کیا میرے لیے اس سے رجعت کرنا درست ہوگا، حلال ہوگا؟ فرمایا نہیں، بالکل نہیں، یہ تو بائنہ ہو گئی، گناہ ہو گیا. اس حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ طہر میں طلاق دینا اور پھر 3 طلاق کی گنجائش ہے. طہر میں طلاق دینا اور متفرق 3 طور پر 3 طلاق واقع کرنا سنت ہے. حدیث میں کیا فرمایا تھا آپ نے؟ طہر کا انتظار کرے پھر طہر میں طلاق دے. آپ نے رجعت کا حکم دیا، آپ نے فرمایا جب پاک ہو جائے تو اس وقت طلاق دے دے یا روک لے. تو اس حدیث سے اور آگے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے رسول کو 3 طلاق دے دوں تو کیا میرے لیے اس سے رجعت کرنا درست ہوگا؟ حضرت نے فرمایا وہ تو بائنہ ہو گئی، گناہ ہو گیا. گویا کہ 3 طلاق واقع ہوگا. کہنا بھئی بتانا ہے کہ اگر 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق واقع ہو جائے گا، اور 3 طلاق واقع ہونے کی وجہ سے وہ تو مغلظہ ہو جائے گی. اصل بتانا یہ ہے کہ حدیث سے کہ حدیث میں 3 طلاق 3 طہر میں دیا تو واقع ہوگا، لہذا اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. دلیل عقلی کیا ہے؟ پہلے عبارت دیکھیے، اوپر سے دیکھیے. ہماری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں سنت یہ ہے کہ طہر کا انتظار کرے، ان یستقبل الطہر استقبال فیطلقها، تو اس کو طلاق دے ہر طہر میں 1 طلاق. دلیل عقلی لأن الحکم، یہاں سے دلیل عقلی ہے اس لیے کہ حکم حاجت کی دلیل پر گھومتا ہے
اور وہی ہے طلاق پر اقدام کرنا تجدد رغبت کے زمانے میں، اور تجدد رغبت کا زمانہ وہ طہر ہے۔ فالحاجت، پس حاجت کل متکررتی، بار بار آنے والے کی طرح ہے، نظرن الی دلیلہا، اس کے دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ یہ دلیل عقلی ہے۔ دلیل عقلی کا حاصل کیا ہے؟ فرماتے رہتے ہیں کہ طلاق کی ضرورت یہ ایک امر باطن ہے، اس پر مطلع نہیں ہو سکتے۔ طلاق کی ضرورت تجدد رغبت کے زمانے میں یہ کیا ہے؟ سنیو، بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے اور کہا ایسے طہر میں طلاق دو جس میں جمع نہ کیا۔ تو جب بیوی پاک ہو جاتی ہے تو اس وقت بیوی سے جمع کرنے کا نئی رغبت پیدا ہوتی ہے، نیا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ طہر کے زمانے میں بیوی سے وطی کرنے کی نئی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور رغبت کے باوجود بھی طلاق دینے کو سوچنا اور طلاق دینے کا اقدام کرنا، فرماتے ہیں یہ دلیل حاجت ہے۔ کہا نا یدار علی دلیل الحاجت، حکم گھومتا ہے دلیل حاجت پر، اور وہ اقدام کرنا ہے طلاق پر تجدد رغبت کے زمانے میں۔ جب پاک ہو گئی، شوہر کو وطی کرنے کی نئے طریقے سے رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت بھی اگر وہ طلاق پر اقدام کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کو دوبارہ طلاق دینے کی ضرورت پیش آئی۔ اسی کا نام دلیل حاجت ہے۔ بار بار وطی کی رغبت کے باوجود طلاق دینے پر اقدام کرنا، اسی کا نام ہے دلیل حاجت۔ جب دلیل حاجت بار بار ہو رہی ہے تو پھر اس کا حکم بھی بار بار ہوگا۔ حکم بار بار، طلاق بار بار، جہاں تک اس کا طلاق دینے کا وقت ہے دے سکتا ہے، لیکن دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے، دلیل ہے طہر کے زمانے میں وطی پر تجدد رغبت کے باوجود طلاق پر اقدام کرنا، اور یہ بار بار ہو رہا ہے، لہذا بار بار طلاق واقع کرنے کا موقع دیا جائے گا اس کو۔ حکم گھومتا ہے دلیل حاجت پر، اور وہ اقدام کرنا ہے طلاق پر تجدد رغبت کے زمانے میں، اور وہ طہر ہے، پس حاجت بار بار آنے والے کی طرح ہے، اس کے دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ آگے ایک بات بتا رہے ہیں، طلاق سنی، طہر میں طلاق دینا، ایک طلاق دینا، لیکن کب طلاق دیے جائے؟ فرماتے ہیں کہا گیا بہتر یہ ہے کہ طلاق کے واقع کرنے کو اخیر طہر تک مؤخر کرے، احتراز کرتے ہوئے عدت کے لمبا کرنے سے۔ شروع طہر میں طلاق دے گا تو پورا طہر عدت میں جائے گا، اور اخیر طہر میں طلاق دے گا تو پورا عدت اس کے ساتھ مل بیٹھنے کا زمانہ جائے گا۔ لیکن ظاہر بات یہ ہے، اظہر یہ ہے کہ اس کو طلاق دے جیسے ہی پاک ہو جائے، اس لیے کہ اگر مؤخر کیا ہے طلاق کو، بسا اوقات اس سے جمع کر بیٹھے گا حالانکہ اس کو طلاق دینے کا ارادہ ہے۔ ولو اخر، اگر طلاق کو مؤخر کیا ہے اخیر طہر تک، ربما یجامعها، بسا اوقات جمع کر بیٹھے گا حالانکہ، ومن قصدہ، اور جو شخص اس کو طلاق دینے کا ارادہ کرے حالانکہ اس کو طلاق دینے کا ارادہ کر رہا، فیبتلی بالایقاع، تو مبتلا ہو جائے گا طلاق واقع کرنے کا جمع کے بعد، حالانکہ طہر جس میں جمع نہ ہو وہ طلاق دینا طلاق سنت ہے، جمع کر لیا ہے پھر طلاق دیا ہے وہ طلاق بدعت ہو جائے۔ وہ طلاق البدعتی، اور طلاق بدعتی یہ ہے ان یطلقها ثلاثا، کہ بیوی کو 3 طلاق دے۔ عبارت دیکھیے، وہ طلاق البدعتی اور طلاق بدعتی یہ ہے کہ بیوی کو 3 طلاق دے ایک ہی کلمے سے، او ثلاثا فی طہر واحد، یا ایک ہی طہر میں 3 طلاق،
فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ پس جب اس کو کر لیا وقع الطلاق طلاق واقع ہو جائے گی وَكَانَ عَاصِيًا اور وہ گنہگار ہوگا. طلاق بدعت کی تعریف. طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک ہی طہر ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی جملے میں 3 طلاق دے دے. ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحد تم کو 3 طلاق 1 2 3 تم ہو جاؤ یہاں سے فری. او ثلاثا فی طہر واحد ایک ہی طہر میں ایک دیا سنیچر کو ایک دیا منگل کو ایک دیا جمعرات کو ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے دیا. اگر 3 طلاق دے دیا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ پس جب اس کو کر لے گا بھی تینوں طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اس طرح کرنے والا یہ شخص گنہگار ہوگا. تو طلاق کی 3 قسمیں آپ تینوں قسموں کی تعریف ذہن میں رکھیں. آگے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہے اس کو پڑھیں گے. طلاق کی 3 قسمیں طلاق احسن طلاق حسن اور طلاق بدعت. طلاق حسن بیوی کو ایک طہر میں ایسے طہر میں جس میں جمع نہ کیا ہو طلاق دے دے پھر اس کو چھوڑ دے خود 3 حیض آ جائیں گے بائنہ ہو جائے گی. طلاق احسن جس کا نام طلاق حسن جس کا نام طلاق سنت بھی ہے بیوی کو طہر میں طلاق دے جس میں جمع نہ کیا ہو اور آگے پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق تیسرے طہر میں تیسری طلاق. اور طلاق بدعت یہ ہے کہ آدمی ایک جملے میں 3 طلاق دے دے اور یا تو پھر ایک طہر میں 3 طلاق دے دے. یہ طلاق بدعی ہے. اور آگے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا رہا ہے اس کو پھر انشاءاللہ شروع کریں. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.